ریٹائرڈ عامر نے بھارت اور اسرائیل کی اس سازش کو کس طرح بے نقاب کیا، اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت میں ISI اسلام آباد میں اسٹیشن چیف تھا۔ اس وقت اسرائیل نے پاک فضائیہ کے ایک بھگوڑے پائلٹ کو پاکستان کے راز نکلوانے کے لیے استعمال کیا۔ جب میجر ریٹائرڈ عامر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی اور اس سے ملاقات میں اپنے آپ کو ایک پختون قوم پرست ظاہر کیا۔ ان دنوں ناراض پختونوں کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی، اسی وجہ سے میجر ریٹائرڈ عامر نے اپنا نام سعید خان بتایا۔ اسرائیلی ایجنسی نے پاک فضائیہ کے اس افسر کو برطانیہ کے ایک ڈانسنگ کلب سے اٹھایا اور اسے تل ابیب لے گئے، جہاں اس کی برین واشنگ کی گئی اور اسے پاکستان میں پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے لانچ کیا گیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے یہ سارا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں ذکر آیا کہ چاڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ ہمارا وہاں سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر کا کہنا تھا کہ یہ بات پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کہیں وہ یہاں پر بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے۔ میں نے جب ارجنٹائن کے سفارت خانے سے جو اسلام آباد میں تھا معلوم کیا تو وہاں 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک سفیر تھا اور دوسرا فرسٹ سیکریٹری۔ فرسٹ سیکریٹری کا نام لوسٹن تھا اور میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن لوسٹن اڈیالہ جیل گیا، وہاں سے میں نے معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ لوسٹن یہودی تھا اور امریکی سفارت خانے میں بطور ڈیفنس اٹاشی بھی کام کرتا تھا۔ اس طرح ایک کڑی مجھے مل گئی۔ جب پائلٹ رہا ہو کر جیل سے باہر آیا تو میں نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو لگا دیا جس نے اسے میرے بارے میں بتایا کہ یہ ایک پختون ہے جو فوج سے ناراض ہے۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے کہا کہ میں نے 2 سال اس کے ساتھ کام کیا اور وطن عزیز کے خلاف اسرائیل اور بھارت کا پلان بے نقاب کر دیا۔ دوستو، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا کہ جب اسرائیل اور انڈیا نے مل کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی سازش کی۔ ISI کے گمنام ہیروز اس لیے چوکنے اور مستعد تھے کہ اس سے قبل بھی اسرائیل اور انڈیا ایسی ناپاک حرکت کر چکے تھے۔ یہ 80 کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا۔ انڈین گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک اسکواڈرن پاکستان کے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ پلان اسرائیل، امریکہ اور بھارت نے مل کر تیار کیا تھا، جس کے لیے 5 جنگی جہاز تیار کیے گئے۔ اس بھارتی اسکواڈرن نے پاکستان کے اندر بحر ہند سے گزرنے والے ایک بڑے مسافر جہاز کو نشانہ بنانے کا ٹارگٹ رکھا تھا اور بعد ازاں اسی نے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر بھی حملہ کرنا تھا۔ ایک بڑا مسافر بردار جہاز جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا، ان کے پلان کا حصہ تھا کہ وہ ایک کامبیٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے۔ پھر یہ لوگ کہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے اور نکل جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس حملے کی اطلاع جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کی کسی شخصیت نے دی تھی اور اس روحانی شخصیت نے جنرل ضیاء الحق کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف غیر ملکی طاقتیں اکٹھی ہو کر کوئی بڑا فتنہ پیدا کرنا چاہتی ہیں، افواج پاکستان کو تیار کیا جائے۔ اسی دوران یہ بات ISI ہیڈ کوارٹر تک پہنچا دی گئی، جنہوں نے اپنی باغ دوڑ تیز کر دی اور بالآخر حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا۔ یہ حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنا لیا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ 100% ہے۔ دوسرے دستے کو ممبئی میں انڈیا کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو اسرائیل کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ اس ٹاسک میں اہم بات یہ تھی کہ اسرائیل پر حملے میں پاکستانی جہاز وہاں ریفیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا، یعنی یہ ایک فدائی مشن تھا جس سے کسی کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ اس مشن کے لیے 4 جوانوں کی ضرورت تھی، مگر ایئر فورس کے جوانوں سے جب پوچھا گیا تو 10 تیار ہو گئے اور ان میں 4 کا انتخاب کرنے کے لیے باقاعدہ قرعہ اندازی کرنا پڑی۔ ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے
बेचैन था कि वो इसराइल पर हमला आवर हो। कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक की अज़्मो हिम्मत, कुव्वत फैसला और जंगी हिकमत अमलियों से खौफजदा इंडियन जनरल्स इस हमले के हक में नहीं थे और पाकिस्तान पर हमला करने को खुदकुशी करार दे रहे थे। उनको कायल करने में इसराइल और इंदिरा गांधी ने बहुत मेहनत की थी। वो इस हमले को आलम इस्लाम के दो बड़े दुश्मनों के खिलाफ हासिल की गई एटमी कुव्वत से महरूम करने का एक सुनहरी मौका समझ रहे थे। अमरीकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाजों की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया तो फौरन उन्होंने इसराइल और इंडिया को आगाह कर दिया और उन्होंने निहायत ही भोंडे अंदाज में अपने मिशन से पसपाई अख्तियार कर ली। लेकिन इस बात को छुपाया भी न जा सका और नतीजे में पूरी दुनिया में दोनों की बहुत सुबकी हुई। तब पाकिस्तान ने इसराइल को खबरदार किया कि ना पाकिस्तान इराक है और ना ही पाकिस्तानी फौज इराकी फौज की तरह है। आइंदा ऐसी किसी भी मुहिमजोई को इसराइल के लिए एक भयानक ख्वाब में तब्दील कर दिया जाएगा। दोस्तों, वो दिन है और आज के दिन इसराइल ने आज तक पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला करने का ख्वाब नहीं देखा। हाँ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इंडिया के साथ मिलकर साजिशें जरूर रचाई जाती हैं और उन साजिशों को भी ISI के गुमनाम हीरोज और वतन के बेटे हर वक्त चौकस, मुस्तैद और तैयार रहकर नाकाम बनाते रहते हैं। ISI की कुव्वत का ये आलम है कि उसने कम वसाइल होने के बावजूद रूस जैसी सुपर पावर को अफगानिस्तान में न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि इस वॉर के नतीजे में रूस टुकड़े टुकड़े होकर तकसीम हो गया। रूस को दरअसल उस वक्त अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दरियाए सिंध तक आना था। अफगान जंग हमारी सालमियत और अफगानों की आजादी की जंग थी। मेजर रिटायर्ड अहमद ने बताया कि ज़िया दौर में CIA को अफगान कमांडरों से मिलने की इजाजत नहीं थी। तमाम कंट्रोल ISI के पास होता था। CIA का पैसा हम लेकर आगे तकसीम करते थे, लेकिन ज़ियाउल हक के बाद CIA यहाँ पूरी तरह दखील हो गई। हमने गुलबदीन हिकमत यार, अहमद शाह मसूद, पीर गिलानी और सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी वगैरह के साथ ज्यादती की। जनरल असद दुरानी ने गुलबदीन हिकमत यार को कॉलर से पकड़ा तो हिकमत यार ने उसे कहा कि पाक फौज की वर्दी पहनी है, उसको दुआ दो, वरना मेरा कॉलर पकड़ने पर तुम्हारा जो हाल होता वो पूरी दुनिया देखती। मेजर रिटायर्ड आमिर का कहना था कि पाकिस्तान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेली है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन अमेरिका के अफगानिस्तान में मदद की है, लेकिन बदले में अमेरिका ने अफगानिस्तान में इंडिया को बिठा दिया। हरबियार, मरी और बरामदाग बूटी के ट्रेनिंग कैंप्स खुलवाए और बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक शुरू करवा दी। उनका कहना था कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के तमाम लोग एक दूसरे के खिलाफ मुल्क दुश्मन होने और गद्दारी के फतवे लगाने की बजाय एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाएं, वरना आज भी इसराइल, इंडिया, अमेरिका वगैरह पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ उसी तरह साजिशें कर रहे हैं जिस तरह इससे पहले माजी में की जाती थी। तो